ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کی چینی دوست تبسم، اور اس وقت میں موجود ہوں جنوبی چین کے صوبہ زندگی میں واقع ایک سنچھان نامی گاؤں میں، اور یہاں آپ دیکھیں میرے آس پاس سب چائے کے باغبات ہیں، اور چین کے جنوبی صوبہ چین کے صوبہ زندگی سے تبسم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ امید ہے کہ یہ عید آپ کے لیے ایک میٹھی عید ہے اور خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں صوبہ زندگی کے ایک سنچھان نامی گاؤں میں، اور میرے آس پاس سب آپ دیکھیں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں چائے کے باغبات میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اسی لیے میں تو اس باغبات میں رنگوں بھی پہنتی ہوں۔ اس وقت چائنا میں خاص طور پر صوبہ زندگی میں چائے چننے کا موسم آتا ہے، اور اسی لیے یہاں تو اب دوپہر ہو گئی ہے، تقریباً بیجنگ وقت کے مطابق 4:30 بجے ہیں، لیکن صبح سے اس باغبات میں بہت سے مزدور، بہت سے کسان یہاں کام کرتے ہیں جو چائے چنتے ہیں ہر روز۔ چین میں چائے چننے کا موسم سنا ہے کہ یہاں اس گاؤں میں تقریباً مارچ کے آخر سے لے کر جاری ہو سکتا ہے، اور مجھے پتا نہیں کہ پاکستان میں چائے کے باغبات بھی موجود ہیں یا نہیں، شاید پاکستان کے شمالی علاقے میں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں چائے کے بہت زیادہ پودے موجود ہیں۔ اب دیکھیے دور دور میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم کافی خوشگوار ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو میری پہلی دفعہ ہے یہ جو سرخ آنکھوں سے اور ہاتھ سے پتاج کر سکتی ہوں۔ آپ دیکھیں اس علاقے میں، اس گاؤں میں یہ جو زمین کا رنگ ہے، اور آپ دیکھیے یہ تو سرخ رنگ ہے، اسی لیے اس زمین پر چائے کے پودے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ تو چائے لگانے کے لیے بہت بہتر ماحول ہے۔ اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں موسم بھی بہت خوش ہے۔ اب دیکھیے یہاں موسم بھی بہت خوشگوار ہے، کیونکہ یہاں بارش بہت زیادہ ہے، اسی لیے یہ جو بہت بہتر ماحول میں زمین کی وجہ سے اور آب و ہوا کی وجہ سے یہاں چائے کی کھیتی ہے بھی بہت بہتر ہے۔ ہم جو نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں چائنا میں ہم لوگ گرین ٹی کے لیے یہ دو نئے پتے پینا پسند کرتے ہیں۔ یہاں یہ جو چائے چننے کے بعد پھر ان تمام یہ جو فریش پتوں کو یہ جو کارخانے تک، فیکٹری میں جو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہاں خشک کرتے ہیں، اور پھر تو بہت زیادہ یہ جو اموال کے ذریعے پھر مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں یہ جو چائے کی مارکیٹ کے آغاز میں، مطلب ہے کہ چائے کے باغبات میں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سب گرین ٹی ہے۔ آپ دیکھیں میں نے ایک پتا یہ جوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ جو فیکٹری کے اندر تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہاں خشک کیا جاتا ہے، اور پھر بھی جو ہم مارکیٹ میں خرید سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں یہ جو گرین ٹی ہے۔ اور پھر بلیک ٹی کے لیے جو کچھ اور عمل ہے، لیکن چائنا میں
یہ جو چائے پینے کی روایت بہت مقبول ہے، چاہے جنوبی چین میں یا شمالی چین میں چائے پینے کی روایت بڑھتی ہے۔ اور ہم چینی لوگ گرین ٹی کے لحاظ سے ہم جو موسم بہار میں یا سمر کے موسم میں گرین ٹی پینا پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر ونٹر کے موسم میں ہم بلیک ٹی یا دودھ کی چائے پینا پسند کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی دوست یہ جو دودھ والی چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں، ہر روز ضرور پیتے ہیں، ہے نا؟ اور میں نے بھی کشمیری چائے سنا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ تیار کرنے کا عمل کیا ہے۔ آپ اگر جانتے ہیں ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے یہ جو چھوٹا چھوٹا سا پتا ہے اور اس کی قیمت آپ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر جو ونٹر کے اختتام کے بعد، یہ مطلب ہے کہ سپرنگ کے شروع میں یہ جو سب سے زیادہ فریش اور سب سے زیادہ ننے پتوں ہیں، ان کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ سنا ہے کہ یہ تو بہت فریش چائے کے بہت تازہ پتوں کی 1 کلو کے لیے تقریباً RMB کے لحاظ سے تقریباً زیادہ سے زیادہ 200 یا 300 یوان ہے، بہت مہنگی ہے نا۔ یہ دو فریش پتے ہیں، ننے والے ہیں۔ اگر خشک کرنے کے بعد، چائے کے پتوں کو خشک کیا جانے کے بعد، پھر اس کی قیمتوں میں اور جو اضافہ ہوگا۔ ہلو، آپ سب کو خوش آمدید، اور اس وقت میں موجود ہوں چین کے صوبہ زhejiang میں، اور یہ صوبہ ہے چائے لگانے سے مشہور ہے، اور یہاں کے گرین ٹی ہے، یہاں جو چنے جانے والے گرین ٹی ہے سارے چین میں کافی زیادہ مقبول ہے، اور بہت کیسے کہتے ہیں مارکیٹ میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی جاتی ہے۔ جی یہ ہے، اور یہاں نہ صرف چائے تیار کرنے کی صنعت بہت ترقی یافتہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہاں آ کر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور موسم بہار میں، سپرنگ کے موسم میں بہت سے بچے ہیں وہ بھی یہاں باغبات میں آ کر اور چائے چتنے سیکھتے ہیں، اور چائے چتنے کا تجربہ وہ یہاں آ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آپ نے کبھی یہ جو چائے کا پتا چتا ہے یا نہیں، آپ ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیاقت حسین میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو عید مبارک، آپ سب کو عید مبارک۔ یہاں کی خوشبو نہیں ہے، لیکن چائے یہ جو فریش پتوں کو جو کارخانے میں خشک کرتے کیا جانے والے کے دوران خشک کرتے وقت اس کی خوشبو، اس کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی دوست ہم چائنیز جیسے جو چائے پینا پسند کرتے ہیں، لیکن شاید روایت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ آپ جو پاکستان میں چائے پینے کی روایت کے حوالے سے آپ ہی کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ یس، پاکستانی لوگ 咸奶茶，吉尔吉特喜欢咸奶茶，salt چائے شوگر کے بغیر سوچ ہے۔ میں نے کرکٹ میں جو چائے میں نے کبھی نہیں پی ہے، اگر موقع ملا اب ضرور وہاں جا کر اور ٹرائی کروں گی۔ تو بس آج کا لائف بس یہیں تک۔ اس وقت تبسم موجود ہو جو چین کے صوبہ زhejiang میں، جہاں چائے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، نہ صرف چائنا میں بلکہ ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اور اس وقت میں چین کے جنوبی صوبہ زhejiang کے ایک چائے کے باغبات میں موجود ہوں، اور یہاں سے میری طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ بس چائے کے اس باغبات سے تبسم کو اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے، اور میرے صوبہ زhejiang کا سفر جاری رہے گا۔
آپ ضرور میرے ساتھ رہیں اور پھر دیکھیں گے اگلے دن تبسم کہاں جاؤں گی اور وہاں کی کیا صورتحال ہوگی. آپ ضرور اگر آپ میرے جو صوبہ زنگ کے دورے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ضرور میرے ساتھ رہیے. تو ہم اگلی ویڈیو میں اگلے راست میں پھر ملیں گے. تبسم کو اجازت دیجیے. بائے بائے.